بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اگر مجھے میرے رب ہدایت نہ کرتے تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ اس میں قوم کو تنبیہ ہے کہ جو قمر کو الہ ٹھہرائے وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا دلیل حدوث و امکان ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، بولے اسے میرا رب کہتے ہو۔ شمس مونس غیر حقیقی ہے، اس کے لیے مذکر و مونس دونوں صیغے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ھذا مذکر لایا گیا، اس میں تعلیم ادب ہے کہ لفظ رب کی رعایت کے لیے لفظ تانیث نہ لایا گیا۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں اللام آتا ہے نہ کہ علامہ، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج ڈوب گیا، کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان کا الہ ہونا باطل ہے اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو آگے آتا ہے، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر۔ مسئلے سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام و استحکام جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزار ہو، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان تینوں آیات کریمہ میں ہے کہ جدید ترین تحقیقات اور کھدائیوں سے جو کتبے ملے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہر شہر کا دیوتا جدا ہوتا تھا اور ہر دیوتا کسی ستارے، چاند یا سورج سے مربوط سمجھا جاتا تھا۔ اب تک 5000 خداؤں کے نام ملے ہیں۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کی ستارہ پرستی کا تصور کچھ اس طرح تھا کہ سورج بادشاہوں کی تدبیر کرنے والا، ان میں شجاعت اور پیش قدمی کی روح پھونکنے والا، شاہوں کے لشکر کو فتح اور ان کے دشمنوں کو شکست دینے والا رب ہے۔ ستارہ زحل کو بینی کا نام دیتے تھے، اس کی خاصیت بھی تقریباً یہی تھی۔ ستارہ مشتری کو مرداخ کہتے تھے اور اسے بڑا رب کہتے تھے جو عدل و انصاف کا رب ہے۔ ستارہ مریخ کو انکال کہتے تھے، یہ شکار اور جنگوں کا رب ہے۔ ستارہ زہرہ کو آشکار کہتے تھے، یہ سعادت و خوشحالی کا رب ہے۔ آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زہرہ سے منسوب بت ایک برہنہ عورت کی شکل میں ہے، اور یہ عطارد کو نبو کہتے تھے، اور یہ علم و حکمت کا رب ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے مثال عقلی و فکری صلاحیت کے ساتھ توحید کی دعوت شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ترجمہ: اور بے تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی عقل کامل عطا کی تھی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے۔
اسی رشت و فہم کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسے بت پرستانہ ماحول میں توحید کا پرچم بلند کرنا ممکن ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس دعوت میں حاکمیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے اس عقیدے سے فائدہ اٹھایا کہ انسانی امور کی تدبیر کسی طاقت کے ہاتھ میں ہے اور اسی کو رب تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس رب کی تلاش اور تشخیص میں فوراً اپنا موقف بیان نہیں فرماتے، بلکہ چند قدم ان سادہ لوح بت پرستوں کے ساتھ چلتے ہیں اور انہی کے ایک بلند مرتبہ رب، ایک ستارہ، زہرہ یا مشتری کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ اس وقتی موقف اور فرضی نظریے سے بت پرستی کی مذہبی حیثیت اور نظریاتی تعصب کو چھیڑے بغیر ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ جب یہ ستارہ ڈوب جاتا ہے اور نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں مزعومہ رب اپنے بندوں کو بے سہارا چھوڑ کر پس پردہ چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اس رب کی بے مہری کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں ہیں۔ ممکن ہے اسی نظریے کے مطابق فرمایا ہو کہ میں کمزوروں سے محبت نہیں کرتا، ایسا رب مجھے پسند نہیں ہے جو کمزوری کی وجہ سے چھپ جاتا ہے، کیونکہ رب اور مربوب کے درمیان محبت ہی کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ مزید دیکھیں سورۃ بقرہ آیت کریمہ 165۔ ایک روایت ہے کہ دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام براہ راست اس محبت کو نشانہ بناتے ہیں جس پر یہ عقیدہ قائم ہے، اور فرماتے ہیں، میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر استدراجی طرز استدلال اختیار فرماتے ہیں کہ ستارہ نہ صحیح چمکتا چاند میرا رب ہے۔ جب چاند بھی اپنے بندوں کو بے سہارا چھوڑ کر ڈوب جاتا ہے اور وہی بے رخی اختیار کرتا ہے تو اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی اس طرح نشاندہی کی۔ ترجمہ: اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ جب سورج نے طلوع کیا تو وہی طرز استدلال اختیار کیا اور فرمایا، یہ تو کافی بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ جب سورج نے بھی بے اعتنائی اختیار کی اور ڈوب گیا، ڈوب جانے اور غائب ہو جانے کے امر میں ستارے، چاند اور سورج سب کو یکساں پایا تو دیکھا تو ان میں سے کوئی ایک بھی رب بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں پر آمدم برسر مطلب کے طور پر کہا، اے قوم، جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ارباب کو اس مقام پر پہنچایا کہ ان سے اعلان برات کیا جائے۔ آپ سورۃ انعام آیت کریمہ 76 مزید دیکھیے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔